اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ان کا مسلک یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے، اگر اس زمانے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اگر یہ آدمی بولتا ہے کہ تو اگر امام مہدی ہو تو دلیل پیش کر، تم اگر نبی ہو تو دلیل پیش کر، تو اگر کچھ بھی ہے تو دلیل پیش کر، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تو دلیل پیش کر، یہ بھی کافر ہے۔ عقیدے ہمارے اتنے خراب ہو گئے کہ اسی حیدرآباد کے اندر اس وقت 10,000 لوگ ایسے ہیں جو شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان چکے ہیں۔ اس لیے آئی کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کب آتے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے مسجد میں جمعے کے دن آتے، 10 منٹ میں نہ ہم سمجھا سکتے ہیں، 10 منٹ میں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب میرے کو بولتے ہوئے 50 منٹ ہو گئے، لیکن ان 50 منٹوں میں میں اپنی بات کو صرف 5% رکھ پایا ہوں، ابھی 95 بات جو میرے پاس موجود ہے، لیکن 50 منٹ میں جب نہیں سمجھا سکا اپنی بات کو، تو آپ 5 منٹ میں اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو آپ جب مسجد میں جائیں گے، جب ان باتوں کو سنیں گے کہ امام مہدی کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کی پہچانات کیا ہے، جب ہمیں پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا کرنے کا بھی ارادہ فرمایا، اور فرمایا کل من علیہا فان، کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اس دنیا کو مٹانے کا اور اس دنیا کو ختم کرنے کا اللہ نے ارادہ اسی وقت بنا لیا جس وقت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہمیشہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ کتنے ہزاروں سال ہو گئے، کسی کو نہیں معلوم یہ دنیا کب بنی ہے، لیکن اس دنیا کو ختم جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اس کی بتائی ہیں کہ اس دنیا کو جو ختم کروں گا میں، تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں میں سے 4 نشانی اور 4 علامتیں بڑی علامتیں ہیں، کہ بعض علامتیں تو علامت صغریٰ ہیں، چھوٹی علامت، بعض علامتیں جو ہیں وہ بڑی علامتیں ہیں، کہ جب وہ بڑی علامتیں آ جائیں گی تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اب فلسطین کا جو مسئلہ ہے، فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اب چاروں طرف لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو امام مہدی کو آ جانا چاہیے، یہ قیامت کی علامت ہے، اب قیامت آنے والی ہے، بس اب امام مہدی آ گئے۔ اور ابھی 3-4 دن پہلے تو ایک آدمی نے دعویٰ بھی کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اور ہمارے مسلمان میں اتنی جہالت ہے کہ کوئی آدمی کیسے بھی دعوت کرتے تو اس کو ماننے کے تیار ہے، کچھ بھی دعویٰ کرتے کوئی آدمی، حتیٰ کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے تو اس کو یہاں پر امتی مل جاتے، کیونکہ لوگ اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ماننے والے یہاں پر بہت ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی میں اگر کوئی بھی دعویٰ کر دوں گا، مجھے یہاں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرتے تو اس کو امتی مل جاتے، کوئی آدمی اگر یہاں خدائی کا دعویٰ کرتے تو اس کو بندے مل جاتے، کوئی آدمی یہاں پیر و فقیر اور بابا بننے کا دعویٰ کرتے تو اس کو مرید مل جاتے۔ مسئلہ یہ ہے، تو ہمارے قوم کے اندر جہالت بہت ہے۔ تو اسی جہالت کو دیکھتے ہوئے چند دن پہلے ایک آدمی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، کہ بھائی فلسطین کے اندر ایسا سب معاملہ ہوا تو میں امام مہدی ہوں، مجھے امام مہدی مانو۔ تو لہٰذا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے، لیکن ان کی کچھ علامتیں ہیں۔ تو قیامت کی جو علامتیں کبریٰ ہیں، بڑی علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے 4 علامتیں جو آج مجھے ذکر کرنا ہے، تو وہ 4 علامتیں ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے۔ جب تک یہ 4 علامتیں نہیں ہوں گی، علامتیں تو بہت ساری ہیں، 10 علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ 10 علامتیں بڑی علامتیں ہیں۔ جب تک ان 10 علامتوں میں سے ایک بھی علامت رہ جائے گی تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ 10 علامتیں پوری ہو جائیں گی، سمجھو قیامت آ گئی۔ تو انہی 10 علامتوں میں سے 4 علامتیں بہت بڑی ہیں جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جانا، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت، امام مہدی آ گئے، امام مہدی کے آنے کے 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، جو میں نے پچھلے میں بتایا دجال کے بارے میں، تو کہ دجال کون تھا۔ اور 8ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
اور 90 سال جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، ان کی وفات کے 2 سال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور بڑی تیزی سے نکلیں گے اور بہت سارے ہوں گے، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں۔ تو ان علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ امام مہدی کا ظہور ہونا۔ تو ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی دعوے کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں حدیثیں اس بارے میں کیا فرماتی ہیں، حدیث میں اس بارے میں کیا ہے، قرآن میں اس بارے میں کیا ہے، علماؤں کی رائے اس بارے میں کیا ہے، ان سب کو دیکھیں۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہ ہوگی اس وقت تک اگر قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت سے پہلے اگر ایک دن باقی ہے تو اسی ایک دن کو اللہ تعالیٰ اتنا لمبا فرما دیں گے کہ اسی ایک دن میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا، اور مدینے میں ان کی ولادت ہوگی، مکے میں ان کی پہچان ہوگی۔ اور وہ کون؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے، اور وہ ظلم کو ختم کر دے گا، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پوری دنیا کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور ظلم بالکل ختم ہو جائے گا، اور زمین کے اندر سے خزانے نکلیں گے، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی، اور آسمان سے بارش برسے گی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حاکم نہ بن جائے، عرب کا مالک نہ بن جائے، عرب کا امیر نہ بن جائے، عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ کون؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک حضرت امام مہدی عرب کے مالک، عرب کا حاکم نہ بن جائیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب وہ حاکم بنیں گے تو پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، پوری دنیا میں عام ہو جائے گا، پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عرب کے حاکم بن چکے ہیں۔ تو امام مہدی کب آئیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ نے چھپا دیا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے، جب امام مہدی آ جائیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، اور امام مہدی کا آ جانا تو مسلمانوں کے لیے عروج کی نشانی ہے کہ امام مہدی کا آ جانا مسلمانوں کے لیے ترقی کی نشانی ہے کہ مسلمان اتنے دن سے ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، اب مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اب مسلمانوں کا زوال کا وقت نہیں ہے، اب مسلمانوں کا عروج کا وقت ہے، مسلمانوں کا ترقی وقت ہے، مسلمانوں کا ترقی کا وقت ہے، اور پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا، پوری دنیا پر مسلمان حکومت کریں گے اگر امام مہدی آ گئے۔ لیکن امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا بس آ جائیں گے وہ۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے علامات کیا ہیں؟ ان علاماتوں کو اگر آدمی ذہن میں رکھے گا تو کوئی بھی آدمی جب ہمارے سامنے دعویٰ کرے گا میں امام مہدی ہوں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کے آنے سے پہلے جو علامات ہیں وہ علامات ذہن میں رکھیں کہ وہ علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کے آنے سے پہلے زمین پر ظلم ہی ظلم ہوگا، جہاں دیکھے وہاں ظلم ہوگا، قتل و غارت ہوگی، قتل و عام ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، اور عدل اور انصاف نام کو بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اور عدل بالکل ختم ہو جائے گا، زمین پر عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ایک آدمی نہیں بچے گا، اور مسلمان بالکل پریشان ہو چکے ہوں گے، اور آپس میں اختلاف ہوگا، اتنے اختلاف ہوگا کہ اختلاف کی بنا پر جنگیں ہوں گی، اور زلزلے آئیں گے، بار بار زلزلے، کبھی یہاں زلزلے، کبھی وہاں زلزلے، کبھی وہاں زلزلے، پوری دنیا کے اندر، ہر دیش کے اندر زلزلے آئیں گے، اور ہر طرف فتنہ فساد ہوگا، اور بالکل مایوس لوگ جو ہے مسلمان بالکل مایوس ہو جائیں گے کہ لگتا ہے اب تو امام مہدی نہیں آئیں گے، لگتا ہے کہ اب تو قیامت آنے والی ہے، لگتا ہے کہ اب تو ہمیں ختم کیا جانے والا ہے، اب ہم ختم ہونے والے، ایسے لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہوگی، لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے، حلال کو حرام سمجھیں گے، کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ یہ ان کے آنے سے پہلے کی علامت ہے، اور ان کے آنے سے پہلے کی علامت یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریائے فرات جو دریا ہے، جو سمندر ہے، اس سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، اس میں کوئی پانی نہیں بچے گا۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دریائے فرات کتنی بڑی ہے، تو اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پانی خشک ہونے کے بعد اس دریا سے، اس سمندر سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اب جب وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا تو آپس میں جنگیں ہوں گی، ادھر رومی ہوں گے، ادھر عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، آپس میں جنگی ہوں گی، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی خطرناک جنگ کبھی نہیں ہوئی آج تک
یہ ایسی جنگ ہوگی، کیونکہ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ یہ سونے کا پہاڑ میرا بن جائے، یہ سونے کا پہاڑ میرا بن جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، صرف 1% لوگ بچیں گے۔ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر اس وقت تم ہو یا کوئی بھی مسلمان اس وقت ہے وہاں پر موجود ہے تو اس خزانے میں سے کچھ نہ لینا، جو اس خزانے میں سے ایک ذرہ برابر بھی وہاں سے لے لے گا، تھوڑا سا بھی اگر اس سونے میں سے سونا لے لے گا، اس پہاڑ میں سے سونا لے لے گا تو اس کا ایمان اسی وقت ختم ہو جائے گا، اس میں سے لینا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے اس سونے کو نکالا ہے تاکہ جو مشرکین ہیں اور جو یہودی عیسائی ہیں آپس میں لڑ کے مر جائیں، ختم ہو جائے، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ تو اگر وہاں پر کوئی مسلمان اس وقت موجود ہو تو ہرگز اس میں سے بالکل لینا نہیں ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے کی علامت، اور ان کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے کی علامت ایک یہ ہے کہ رمضان جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جو رمضان ہوگا اس رمضان میں یہ قیامت سے جب سے یہ دنیا بنی ہے قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اس رمضان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا کہ اس رمضان کی پہلی تاریخ کو جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو رمضان کا جس دن چاند نظر آئے گا اسی رات میں چاند گرہن ہوگا، اور رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، قیامت تک کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ چاند بھی گرہن ہو سورج بھی گرہن ہو۔ لیکن اس رمضان میں پہلی تاریخ کو رمضان مبارک کی جو پہلی تاریخ ہوگی اس پہلی تاریخ میں چاند گرہن ہوگا، اور رمضان مبارک کی 15 تاریخ کو 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ تو اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب حضرت امام مہدی آنے والے ہیں۔ اور ایک علامت ان کے آنے سے پہلے کی یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی، جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے مشرق سے ایک آگ نکلے گی، پہاڑوں میں سے ایسی آگ نکلے گی کہ اس کو اگر کوئی آدمی بجھانا چاہے گا تو بجھا نہیں سکتا ہے، جو اس کے پاس جائے گا وہ بھی جل کے ہلاک ہو جائے گا، اور 7 رات تک وہ آگ جلتی رہے گی۔ ان کے آنے سے پہلے کی علامت، اور ایک ان کے آنے سے پہلے کی علامت جو بڑی علامت یہ ہے کہ خیبر تک عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جو آج 57 ممالک اسلامی ملک ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں یا تو یہ لوگ عیسائی بن جائیں گے یا یہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، یا یہ لوگ خالی نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن ہوگی عیسائیوں کی حکومت۔ صرف 2 ملک بچیں گے، ایک مدینہ ایک مکہ، جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی، باقی کسی بھی ممالک میں اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ہر جگہ سے اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے آنے سے پہلے کی علامتیں ہیں۔ اور اس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ جب ایسا ہوگا تو سارے مسلمان کہاں چلے جائیں گے؟ عرب کے مسلمان، اور پورا عرب جو ہے اس کے مسلمان کہاں چلے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان وہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے پاس جا کر جمع ہو جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان، اور ادھر عرب ممالک کے سارے مسلمان جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے، کیونکہ سارے ملکوں سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اب اسلامی حکومت نہیں ہے، عیسائیوں کی حکومت آ گئی، تو مسلمان پریشان ہو گئے کہاں جائے؟ تو مسلمان سارے کے سارے مسجد اقصیٰ کے پاس جا کے جمع ہو جائیں گے۔ اور ان کے آنے سے پہلے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے آنے سے جس سال وہ آئیں گے ان کے آنے سے 1 سال پہلے حاجی حج کرنے جائیں گے۔ جب حاجی حج کرنے جائیں گے تو مینا کے اندر حاجیوں میں آپس میں جنگ ہوگی، کسی بات پر حاجیوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، اتنی لڑائی ہوگی کہ جمرہ تک، جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے وہاں تک حاجیوں کا خون ہوگا، اتنی خطرناک آپس میں حاجیوں کی جنگ ہوگی۔ یہ ان کے آنے سے پہلے کی علامت ہیں۔ اب اگر یہ سارے واقعات نہیں ہوئے ہیں، ابھی یہ سارے واقعات ہوئے نہیں ہیں، اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو وہ لہٰذا وہ آدمی بالکل جھوٹا ہے، مکار ہے، اس آدمی کی باتوں کو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے ملک شام یعنی سیریا سے ایک لشکر نکلے گا جس کا نام سفیانی لشکر ہوگا۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ان کے خاندان سے ہوگا، ان کی اولاد سے ہوگا، وہ لشکر نکلے گا، اور وہ لشکر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کی سوچے گا۔ جہاں مسلمان ملے گا مسلمان کو قتل کرے گا، خاص کر کے جو سید ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان کو تو ہرگز نہیں چھوڑے گا، وہ ان کی عورتوں کو قتل کرے گا، جو حاملہ ہیں ان کے پیٹ چاک کر پیٹ کاٹ کر وہاں بچہ نکال کر ان بچوں کو ان کے خاندان کے سامنے قتل کرے گا۔ ایسا خطرناک سفیانی لشکر ہوگا۔ یہ کب آئے گا؟ یہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے سفیانی لشکر آئے گا۔ اب یہ مسجد اقصیٰ کو ترکی میں اس کی حکومت ہوگی، ترکی کو قبضہ کر لے گا، استنبول میں اس کی حکومت ہوگی سفیانی لشکر کی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ پر بھی یہ سفیانی لشکر قبضہ کر لے گا۔ مسجد اقصیٰ میں قبضہ کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر یہ لوگ شراب پئیں گے، یہ لوگ زنا کریں گے، تو وہاں پر ایک مسلمان ہوں گے، بزرگ ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہو؟ ایک طرف تو آپ مسلمان ہو، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لہٰذا آپ مسجد کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر زنا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، قتل عام کر رہے ہو اور بدکاری کر رہے ہو۔ تو
تو وہ بزرگ ان کو سمجھائیں گے، تو یہ آدمی، یہ سفیانی لشکر جو ہے، لشکر والے اس آدمی کو پکڑیں گے، اس بزرگ کو پکڑیں گے، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ جب یہ پوری دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں سے چلیں گے، تو سفیانی لشکر میں سے اپنا آدھا لشکر مکے کی طرف بھیجے گا، آدھا لشکر مدینے کی طرف بھیجے گا۔ جو مدینے کا جو لشکر جائے گا وہ مدینے میں داخل ہو جائے گا اور مدینے کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دے گا، جو مسلمان ملے گا اس کو قتل کر دے گا۔ اب یہ جب مکے میں آئے گا سفیانی لشکر، تو مکے میں جب آئے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے، امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں جب اس کو معلوم ہوگا تو یہ مقام بیدہ، مکے سے پہلے ایک جگہ ہے مقام بیدہ، تو یہ سارا لشکر اسی زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ تو یہ سفیانی لشکر جو آئے گا وہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے آئے گا۔ تو اس وقت ترکی میں اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ترکی میں عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور مسجد اقصیٰ پر ان کا قبضہ ہوگا، یعنی عیسائیوں کی قبضہ ہوگا، اور ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ 57 ممالک اسلامی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ اب مسلمان پریشان ہوں گے، مسلمان مایوس ہو جائیں گے، مسلمان پریشان ہو جائیں گے، مسلمان آپس میں بات کریں گے کہ لگتا ہے کہ امام مہدی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی اب آئیں گے نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے جو علماء ہیں ان علماؤں کے دلوں میں القاع ڈالیں گے، ان علماؤں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ تم امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے جاؤ۔ جب امام مہدی کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ ان علماؤں کے ذہن میں حدیثیں ہوں گی، تو ان علماؤں کو پتہ ہوگا کہ امام مہدی کی جو پہچان ہوگی وہ مکے کے اندر پہچان ہوگی۔ تو یہ سارے علماء پوری دنیا سے نکل کر مکے کے اندر جمع ہوں گے۔ تو علماء جب مکے کے اندر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے آپ کیوں آئے ہو؟ تو سب کے سب یہ فرمائیں گے کہ ہم امام مہدی کی تلاش میں آئے ہیں۔ ساری دنیا کا کیا حال ہے اس وقت، اور مسلمانوں کا زوال جو وقت شروع ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، ادھر سفیانی لشکر نکل گیا ہے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے جو ہے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب ہم امام مہدی کی تلاش میں آئے ہیں۔ تو یہ علماء، اور ان علماؤں کی کتنی تعداد ہوگی؟ 313۔ جو میدان بدر میں جو صحابی تھے 313، اور اس وقت کے جو بڑے علماء ہوں گے یہ بھی 313 ہوں گے، ان کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ تو 313 علماء، ایک روایت یہ ہے کہ 7 ابدال ہوں گے، ایک روایت یہ ہے کہ 313 علماء ہوں گے۔ تو یہ 313 علماء مکے میں جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو طواف کے درمیان ان کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، وہاں پر امام مہدی کی پہچان ہوگی۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مدینے کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، مدینے کے خلیفہ ہوں گے، امیر ہوں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ان کے انتقال کے بعد آپس میں اختلاف ہوگا کہ کس کو اب امیر بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو امام مہدی کو معلوم ہوگا کہیں ایسا نہ ہو مجھے خلیفہ بنا دے، کیونکہ اس وقت بہت نیک ہوں گے، کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دے۔ تو یہ مدینے سے نکل کر چپکے سے مکے آ جائیں گے، تو مکے میں طواف کر رہے ہوں گے، وہاں ان کی پہچان ہوگی۔ مقام ابراہیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان یہ طواف کر رہے ہوں گے، تو علماء ان کو پہچان لیں گے کہ آپ ہی حضرت امام مہدی ہو۔ تو اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر نہ ہو جائے۔ کون؟ کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا۔ یعنی امام مہدی جو ہے، امام مہدی تو یہ لقب ہے ان کا، یعنی ہدایت یافتہ ان کا لقب ہے، لیکن ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام حضور کے والد کے مشابہ ہوگا۔ اب حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، تو ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اور حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ، ان کی والدہ کا نام بھی حضرت آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور ان کی ولادت جو ہے وہ مدینے میں ہوگی، اور والد کی طرف سے وہ حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور وہ قریش خاندان کے ہوں گے۔ مکے کے اندر ان کی پہچان ہوگی، اور جس وقت ان کی پہچان ہوگی ان کی عمر 40 سال ہوگی، 40 سال ان کی عمر ہوگی جب ان کی پہچان ہوگی، اور 9 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ یعنی 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوا، ان کی پہچان ہوئی، 9 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، اور زمینوں سے خزانہ نکلے گا، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ صرف 9 سال کے اندر سارے کام ہو جائیں گے، اور 9 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ ان کا قد لمبا ہوگا، ناٹے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ درمیانی قد کے ہوں گے، اور رنگ بالکل گورا ہوگا، ایسے کالے نہیں ہوں گے، بالکل رنگ گورا ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ڈھلنا اٹھنا بیٹھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں، وہ ساری عادتیں وہ ساری خصوصیتیں ان کے اندر ہوں گی، اور وہ بڑی پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی چھوٹی پیشانی ہوگی، بڑی بلکہ چوڑی پیشانی ہوگی، کشادہ پیشانی ہوگی، اور خوبصورت پیشانی ہوگی، اور ان کی جو ناک ہے وہ بلند ناک ہوگی، تھوڑی لمبی ناک ہوگی، باریک ہوگی، موٹی نہیں، باریک ناک ہوگی، لمبی ناک ہوگی، اور جو ان کی بھویں ہیں امام مہدی کی جو بھویں وہ گول ہوں گی، جس طرح چاند گول ہوتا ہے،
چاند 2-3 تاریخ میں دیکھتے بالکل گول ہوتا ہے، چوڑا پتلا، تو ایسی ان کی موٹی بہو نہیں بلکہ باریک اور گول چاند کی طرح ہوں گی، اور ان کی زبان میں تھوڑی لکنت ہوگی، یعنی تھوڑا اٹک کر بولیں گے وہ، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ اٹک کر بولتے تھے، بات کرتے ہوئے تھوڑا ہکلاتے تھے، تو اسی طرح تو ان کی زبان میں بھی لکنت ہوگی۔ وہ بار بار جب بات کریں گے تو بار بار اپنے ہاتھ کو ران پر ماریں گے، جب بھی بات کریں گے اپنے ہاتھ کو ران پر ماریں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ اور ان کے دانت کشادہ ہوں گے، دانت ملے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوگا، یہ حضرت امام مہدی کی پہچان ہے۔ اور ان کی داڑھی تھوڑی نہیں ہوگی بلکہ بھاری داڑھی ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی اور لمبی داڑھی ہوگی، اتنی زیادہ لمبی بھی نہیں اتنی چھوٹی بھی نہیں، لیکن نارمل داڑھی ہوگی لیکن بھری اور گھنی داڑھی ہوگی۔ اور ان کا چہرہ جو ہے، چہرے پر تل ہوگا، یہاں گال پر، رخسار پر، چہرے پر تل ہوگا، تو لوگ پہچان لیں گے یہ حضرت امام مہدی ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اتنی تفصیل سے ہر کسی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ جب ایک آدمی کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہے اور پھر کوئی ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کر دے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور میں یہ ہوں وہ ہوں، تو لوگ اس کو کیسا مان لیتے سمجھ میں نہیں آتا، جو ہماری جہالت ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، یہ سب سے پہلے یاد رکھیں، حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ والد کی طرف سے ان کا خاندان حضرت امام حسن تک پہنچے گا، اور والدہ کی طرف سے ان کا خاندان امام حسین تک پہنچے گا، اور مکے کے اندر ان کی پہچان ہوگی۔ تو جب یہ 313 علماء جب ان کو پہچان لیں گے، ان کو فرمائیں گے آپ ہی امام مہدی ہو، تو یہ منع فرمائیں گے بھائی میں امام مہدی نہیں ہوں، میں امام مہدی نہیں ہوں۔ تو یہ جو علماء ہیں آپ کو قسم دیں گے، آپ کو سختی سے بات کریں گے اور آپ کو فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ امام مہدی ہو، لیکن آپ نہ مانیں تو نہ مانیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اگر اس دنیا کے اندر اب کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا اور ایک مسلمان بھی اگر قتل ہو گیا تو اس قتل کے ذمہ دار آپ ہو، آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ یہ فرمائیں گے وہ علماء، ان سے فرمائیں گے، حالانکہ امام مہدی یہاں پر منع فرمائیں گے میں امام مہدی نہیں ہوں، میں مہدی نہیں ہوں، اور یہاں پر خود آدمی آ کر بول رہا ہے میں مہدی ہوں۔ تو سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ امام مہدی کی، وہ خود نہیں بولیں گے میں مہدی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماؤں کے دلوں میں القاع ڈالیں گے، علماؤں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو علماء جو کتابوں سے واقف ہوں گے، جو حدیث سے واقف ہوں گے، جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی، تو ان کو پہچانیں گے بھائی یہ جو ہے یہ امام مہدی ہے۔ اور وہ منع فرمائیں گے کہ میں نہیں ہوں۔ تو یہاں پر کیا فرمائیں گے علماء کہ اس وقت اگر پوری روئے زمین پر کہیں بھی کسی مسلمان کا قتل ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہو، آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ تو اس وقت یہ فرمائیں گے امام مہدی ہاں میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی مہدی ہوں، میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میں ہی امام مہدی ہوں۔ اور اس وقت اس دن حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز مکے کے اندر پڑھیں گے، اور فجر کی نماز مکے کے اندر اور اشراق کی نماز مدینہ کے اندر پڑھیں گے۔ یعنی فجر اور اشراق میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کو اس طرح سمیٹ دیں گے کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہی یہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت علماء ان سے یہ فرمائیں گے کہ اس روئی زمین پر اب کہیں مسلمان کا قتل ہوگا تو آپ ذمہ دار ہو گئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور میں ان آنسوؤں کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس موقع پر حضرت امام مہدی فرمائیں گے کاش کہ تم نے مجھے پہلے تلاش کر لیا ہوتا، تم نے بڑی دیر لگا دی مجھے تلاش کرنے میں، کہ تم نے مجھے پہلے تلاش کر لیا ہوتا۔ اور ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، 40 سال ان کی عمر ہوگی، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، بلکہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس ساری صلاحیتیں پیدا فرمائیں گے۔ ایک ہی رات پہلے ان کو پتہ چلے گا کہ میں مہدی ہوں، اس سے پہلے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جب ان کو پتہ ہوگا تو مدینے سے مکہ آ جائیں گے، مکے کے اندر ان کی پہچان ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے میں کسی کے بھی زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے، امام مہدی آ جائے، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، سارے خاندان سے لڑائی کرنے پڑے اور سارے گھر والوں کو چھوڑنا پڑے، چاہے برف پڑ رہی ہو برف پر گھسٹ کر تمہیں جانا پڑے، تو امام مہدی تک پہنچ جانا، کیونکہ اس وقت جو امام مہدی تک پہنچ جائے گا یہی مضبوط ایمان والا ہوگا، یہی مومن ہوں گے جو اس وقت میں حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ تو کسی کے بھی زمانے میں اگر امام مہدی آئے تو وہ کوشش یہ کریں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امام مہدی تک پہنچنا ہے مکے کے اندر۔ اب اس وقت میں وہ کہاں ہوں گے سب کو معلوم ہو جائے گا وہ کہاں ہوں گے، کیونکہ ان کی علامتیں جو ایسی ہوں گی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائیں گے کہ امام مہدی آ چکر یہاں ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ امام مہدی کا اس وقت ساتھ دیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ان کی علامتیں بتائی۔ ان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ ان کی علامت یہ ہوں گی کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہوگا جو ان کے پاس ہوگا۔
ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو اتنی حفاظت سے فرمایا. اب بھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ان کے خاندان میں کہیں حفاظت سے رکھا ہوگا، لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کے بدن پر جو جبہ ہوگا، جو قمیض ہوگی، جو کرتا ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہوگا. اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر، میدان احد اور غزوہ حنین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو بلند کیا، وہی جھنڈا ان کے پاس ہوگا. اتفاق سے وہ جھنڈا اب چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جھنڈا حضرت امام مہدی کے پاس ہوگا. اور اس جھنڈے پر کیا لکھا ہوگا؟ البیعۃ اللہ، البیعۃ اللہ، اللہ کے لیے بیعت کرو، اس جھنڈے پر لکھا ہوگا. اور حضرت امام مہدی کے پاس جو تلوار ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، کسی اپنی تلوار نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی. یہ اس لیے اتنی علامات ہے، اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو بھی مہدی نہ مان لے کہ بھئی یہ امام مہدی ہے، بلکہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور ایک ان کی علامت یہ ہوگی کہ بادل ان پر سایہ کرے گا، دھوپ ہوگی لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں ہوگی. کس لیے؟ کہ ان کے اوپر ایک بادل ہوگا، بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہوگا. اور جب حضرت امام مہدی کو علماء پہچان لیں گے تو آسمان سے ایک آواز آئے گی، آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاتبعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، تم ان کی اتباع کرو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی اتباع کرو. یہ آسمان سے آواز آئے گی. اور اپنی پہچانات کے لیے کیا فرمائیں گے؟ وہ کیا کریں گے کہ آسمان میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ پرندہ ان کے سامنے آ کر نیچے گر جائے گا. اور اپنی پہچانات کے لیے کیا کریں گے؟ ایک جھاڑ سے، ایک درخت سے، ایک پیڑ سے ایک ٹہنی منگائیں گے، سوکھی ہوئی ٹہنی منگائیں گے. اس ٹہنی کو لا کر وہاں پر اس طرح جہاں ان کی پہچان ہوگی مکے کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے اس طرح لگا دیں گے. جس طرح اس ٹہنی کو لگایا، اس سوکھی ہوئی لکڑی کو جس طرح لگایا، لگانے کے فوراً بعد وہ ٹہنی بالکل ہری بھری ہو جائے گی، درخت بن جائے گا، فوراً درخت بن جائے گا. یہ ان کی پہچانات ہے. اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں میں مہدی ہوں، تو ان کو بھی ایک لکڑی لے جا کر دی جائے کہ بھائی لکڑی آپ لگاؤ اور آسمان میں اشارہ کرو، یہ پرندہ تمہارے اوپر آ جائے. تو لہٰذا ایسا صرف امام مہدی کے ساتھ ہی ہوگا. تو جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد بیت اللہ شریف سے خزانہ نکالیں گے. بیت اللہ شریف جو ہے اس کے اندر بہت خزانہ ہے، تو اس خزانے کو نکالیں گے، خزانے کو تقسیم کریں گے. اور مسلمانوں کا وہ وقت جو ہوگا عروج کا وقت ہوگا. مسلمان اس وقت مالدار ہوں گے، اتنے مالدار کہ کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ مال سے نفرت کرنے لگے گا، اتنا مال کیوں ہے میرے پاس؟ کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ سے خزانہ نکالیں گے اور بیت اللہ شریف سے بھی خزانہ نکالیں گے. اور زمین میں کہاں کہاں خزانہ ہے، زمین خود بخود اپنا خزانہ نکال لے گی. اور آسمانوں سے بارش برسے گی، اتنی بارش برسے گی کہ اگر سوکھی ہوئی کوئی بیج ہے یا سوکھا ہوا کوئی بھی درخت ہے، کوئی پتا ہے، اگر کوئی آدمی زمین میں ڈال دے گا تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین اس چیز کو نہ اگائے، فوراً زمین اس چیز کو اگائے گی. سوکھی ہوئی خراب اگر گٹھلی بھی کسی نے ڈال دی، بیج ڈال دیا، تو اس میں سے بھی درخت بن کر تیار ہو جائے گا. اتنے پھل ہوں گے، اتنے میوے ہوں گے اور اسلامی حکومت ہوگی. اور اسی طرح جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو تابوت سکینہ کو نکالیں گے. جس تابوت سکینہ کی تلاش ہے یہودیوں کو، اس تابوت سکینہ کو زمین سے نکالیں گے. جب تابوت سکینہ کو زمین سے نکال لیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو یہودی اور عیسائی اس تابوت سکینہ کو دیکھ کر پہچان لیں گے. جب پہچان لیں گے تو بہت سارے یہودی بھی ایمان لے آئیں گے اور بہت سارے عیسائی بھی ان پر ایمان لے آئیں گے. اسی طرح وہ جو سفیانی لشکر ہوگا جو میں نے بتایا، وہ سفیانی لشکر جب ہوگا تو وہ مکے میں آئے گا. مکے میں حضرت امام مہدی کے بارے میں سفیانی لشکر کو معلوم ہو جائے گا تو مکے آئے گا حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے، امام مہدی کو شہید کرنے کے لیے، امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ آئے گا. تو وہ جب مکے کے اندر آ نہیں سکے گا، مکے سے پہلے ہی ایک جگہ ہے مقام بیضا، بس وہیں پر وہ دھس جائے گا اور زمین میں جو ہے غرق ہو جائے گا. اس میں سے صرف 2 آدمی بچیں گے، اس لشکر میں سے 2 آدمی بچیں گے. ایک جو آدمی بچے گا وہ حضرت امام مہدی کے پاس آئے گا اور ایمان لے آئے گا، امام مہدی کو بتائے گا کہ اس طرح ایک لشکر آپ سے مقابلہ کرنے آ رہا تھا، وہ جو ہے شہید ہو، وہ جو ہے زمین کے اندر دھس گیا ہے، ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو غارت برباد کر دیا ہے. اور دوسرا جو آدمی ہے وہ جو اس کے لشکر کا دوسرا جو حصہ ہے، اس لشکر کے چند آدمی جو ایک قافلہ جو مدینے گیا ہے، مدینہ والوں پر جو ہے ظلم کرنا ہے، مدینہ والوں کو قتل غارت کر رہا ہے، وہ مدینے پہنچے گا اور ان کو بتائے گا کہ بھائی ایک تمہارا لشکر کا جو آدھے لوگ ہیں وہ زمین میں دھس گئے ہیں. ان کو بتائے گا 2 آدمی صرف بچیں گے. تو اب حضرت امام مہدی کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ جو واقعہ ہے نا، جو زمین میں دھسنے کا واقعہ ہے، زمین میں دھسیں گے تو پوری دنیا کے اندر امام مہدی کا شہرت ہو جائے گی. پوری دنیا کے لوگ مہدی کو پہچان لیں گے اور پوری دنیا کے اندر امام مہدی کی شہرت ہو جائے گی کہ حضرت امام مہدی اب آ چکے ہیں. اور پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر سب کے سب جو ہے وہ امام مہدی کی طرف چل دیں گے. امام مہدی کہاں ہوں گے؟ دمشق کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر. تو تمام مسلمان وہاں پر چل دیں گے. اب یہ جو لشکر ہے سفیانی، جو دوسرا لشکر ہے، ایک تو زمین میں دھس گیا، دوسرا لشکر کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے. اور مدینہ میں یہ لوگ جو ہے بنو کلب کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کی تعداد بہت ہو جائے گی. تو حضرت
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکے سے آئیں گے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. جب ان سے مقابلہ کریں گے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے, کافی تعداد میں مقابلہ ہوگا, تو تمام کے تمام لشکر جو ہے ان سب کو قتل کر دیں گے, ان سب کو ختم کر دیں گے. ان کا جو مال غنیمت ہوگا وہ اتنا زیادہ مال غنیمت ہوگا, بہت زیادہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, اتنا زیادہ مال غنیمت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب یہ سفیانی لشکر ختم ہو جائے گا, اگر تم وہاں پر موجود ہو تو اس مال غنیمت سے ضرور لینا, چاہے تمہارے ہاتھ ایک اونٹ کی رسی ہی کیوں نہ آئے. تم بھاگنا نہیں, بلکہ اس مال غنیمت میں سے ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حاصل کرے. اور اس کے بعد یہودیوں سے جنگ ہوگی. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے, اور یہودی اگر کسی دیوار کے پیچھے چھپ جائے گا تو دیوار بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی, اس کو قتل کر. اگر کسی درخت کے پیچھے, پتھر کے پیچھے, کسی بھی چیز کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا تو وہ چیز بولے گی سوائے ایک درخت کے, وہ غرقت کا درخت ہے. آج اسرائیل کے اندر اس درخت کو بہت زیادہ لگا رہے ہیں. وہ درخت اسرائیل کا, وہ یہودیوں کا درخت ہے. وہ درخت جب اس درخت کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا اور مسلمان اس درخت کے سامنے جائے گا تو وہ درخت یہ بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی نہیں ہے. باقی درخت تو بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودیوں کا درخت ہے. بھائی یہ درخت نہیں بولے گا. باقی یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا, ابھی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے, سارے لوگ جو مسلمان ہوں گے, اسلامی حکومت ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی, لیکن یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا, مسلمانوں کی حکومتیں شروع ہو جائیں گی جب حضرت امام مہدی آ جائیں گے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو دنیا کے اندر کیا کریں گے, پوری دنیا کے اندر اسلام کو عام کریں گے, شرک کو ختم کریں گے, بدعات کو ختم کریں گے, اور تعلیم کو عام کریں گے, جو دینی تعلیم ہے اس کو عام کریں گے. اور جانور جو ہے وہ جانور حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد جانور, بھیڑیا اور بکری, کتا, بلی سب ایک ساتھ کھائیں گے, ایک ساتھ پئیں گے, ایک ساتھ رہیں گے. حالانکہ جو سانپ ہے, جو بچھو ہیں, ان سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے زہر کو ختم فرما دیں گے. یہ کسی کو کاٹیں گے نہیں, بلکہ اتنا عدل ہوگا, ان سے اتنا انصاف ہوگا. شیر سے بچے کھیلیں گے, شیر کو بچہ ماریں گے, لیکن شیر جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شیر کو ماریں گے اس وقت جب امام مہدی آ جائیں گے, لیکن شیر ان کو پلٹ کے جواب نہیں دے گا. اتنا عدل, اتنا انصاف ہوگا. اور اس کے بعد سارے مسلمان جمع ہو کر دمشق کے اندر چلے جائیں گے. اب جب سارے مسلمان دمشق کے اندر جمع ہو گئے اور مسلمانوں کا غلبہ شروع ہوا تو رومی ہوں گے, رومی. اب رومیوں کو جب معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے, مسلمان پھر سے حکومت میں آ رہے ہیں, اب رومی جنگ کا اعلان کریں گے. رومی کیا جنگ کا اعلان کریں گے, رومیوں سے جنگ ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے لشکر کو لے کر وہ رومیوں سے جنگ کرنے جائیں گے. رومیوں سے جنگ ہوگی کئی دن تک. رومیوں سے جنگ ہونے کے بعد مسلمان جو ہے, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی, اور رومی جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے, سارے مر جائیں گے. جو بچے کچھ رہیں گے وہ کلمہ پڑھ لیں گے. ابھی ان کے مال غنیمت کو مسلمان سمیٹ رہے ہوں گے, جو ان کا مال غنیمت ہے, ان کے جو مال ہے اس کو سمیٹ رہے ہوں گے. تو اسی عوض میں جب یہاں پر سمیٹ رہے ہوں گے تو ایک آدمی آواز دے گا, بھائی دجال نکل گیا, دجال نکل گیا. تو اپنے سارے مال کو چھوڑ کر یہ لوگ دجال سے مقابلہ کرنے پہنچیں گے. جب وہاں دمشق کے اندر جائیں گے, سیریا کے اندر, وہ سیریا اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. جب وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ دجال نہیں ہے, تو وہ پلٹ کر پھر واپس آ جائیں گے, بھائی کسی نے جھوٹی افواہ اڑا دی. جب وہ پلٹ کر پھر سے واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ دجال سچ مچ میں نکل گیا ہے. اب حضرت امام مہدی تمام لوگوں کو لے کر مسجد اقصیٰ جائیں گے, مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے, استنبول کو فتح کریں گے. تو معلوم ہوگا کہ جب امام مہدی آئیں گے, ترکی جو ہے, استنبول جو ہے ترکی ہے, یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی, اور مسجد اقصیٰ کے اندر یہودیوں کی حکومت ہوگی. مسجد اقصیٰ بھی ہمارے ہاتھ پر نہیں ہوگی. تو امام مہدی سب سے پہلے استنبول کو فتح کریں گے, ترکی کو فتح کریں گے, اور مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے. تو مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے بعد تمام لوگ دمشق کی جامع مسجد اقصیٰ میں ہوں گے, لیکن مسجد اقصیٰ میں نہیں ہو کے تمام مسلمان جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے, جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو تمام مسلمان دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں گے. دمشق کی جب جامع مسجد میں تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر حضرت امام مہدی جو ہے اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہوں گے, اور لشکر کو جمع کر رہے ہوں گے, بھئی کیا کیا جائے, کہ کیسے جو ہے مقابلہ کیا جائے. اور دجال نکل گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا فتنہ دجال کا ہے, کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, اسے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو جنت ہوگی نا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی, اور جو اس کے بعد جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. اگر تمہارے زمانے میں دجال نکل آئے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کی جہنم جو ہے اس میں کود جانا, تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا. تو یہاں پر امام مہدی علیہ السلام اس مسجد میں جمع ہوں گے. یہ جو مسجد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی, یہ جو مسجد ہے نا, اس مسجد میں آپ جمع ہوں گے. اس مسجد میں تمام مسلمانوں کو لے کر رات بھر دعا کریں گے, رات بھر دعا کریں گے کہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سب لوگوں کو مار رہا ہے, مسلمانوں کو جو ہے کاٹ رہا ہے, مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے. تو یہاں اس مسجد میں جمع ہوں گے, رات بھر دعا کریں گے. کون؟
حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر دعا کریں گے. دعا ساری رات کریں گے, سوئیں گے نہیں بلکہ ساری رات دعا کریں گے. اور صبح فجر کی اذان ہو جائے گی, فجر کی جب اذان ہوگی اقامت ہو جائے گی, اقامت کے بعد حضرت امام مہدی اللہ اکبر کہنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے. ان کے پاس دو سفید چادریں ہوں گی, ایک چادر یہاں پر لپٹی ہوگی, ایک تہمد ہوگا, دو سفید چادریں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ذریعے سے آئیں گے تو اس مینار پر وہ اتریں گے, اس مینار پر وہ اتریں گے. اور یہاں جب لوگ بتائیں گے کہ کوئی آیا ہے تو حضرت امام مہدی باہر آئیں گے. تو باہر آنے کے بعد حضرت امام مہدی ایک یہاں پر سیڑھی لگائیں گے, اسی مینار پر ایک سیڑھی لگائیں گے. تو اس سیڑھی کے ذریعے سے فرشتے مینار تک لے کر آئیں گے, لیکن مینار کے نیچے اس سیڑھی سے اتریں گے, مسجد میں آئیں گے. اور مسجد میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے بھائی اقامت ہو گئی ہے, اذان ہو گئی ہے, اقامت ہو گئی ہے, بس میں تو نماز پڑھنے والا تھا, تکبیر تحریمہ کہنے والا تھا, آپ آ گئے, لہذا آپ نماز پڑھائے. تو حضرت امام مہدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے فرمائیں گے, آگے بڑھائیں گے, آپ مصلی پہ جائیں نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے, اس امتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں, یہ میرے لیے کتنی شرف کی بات ہے, کتنی سعادت کی بات ہے, مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے, مجھے بھی سعادت حاصل ہو جائے, لہذا میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ نماز پڑھائیں. ادھر فجر کی نماز پڑھائیں گے آپ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کس کے؟ حضور کے امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں حضور کے امتی کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں. اس بات کو سمجھیں, اس مسئلے کو سمجھیں. نبی سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے, سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو نبی کا ہے. یہاں نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, نبی, اور یہاں امتی کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے, اس کے بعد ساری نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے, امام مہدی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے. تو حضرت امام مہدی اور نماز کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دجال ظاہر ہو گیا, دجال جو ہے دجال کا خروج ہو گیا, دجال نکل گیا ہے, اس طرح ظلم کر رہا ہے دجال. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, جو کفار ہیں, جو مشرکین ہیں, اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سن کر ہی مر جائیں گے. ان کی خوشبو, ان کی سانس کی خوشبو میں پاور ہوگی. ایسا یعنی مسلمانوں کے لیے تو وہ خوشبو ہوگی, مسلمان تو اس کو سانس کو خوشبو سمجھیں گے اور وہ تو خوشبو آ رہی ہوگی, لیکن کفار کے لیے وہ خوشبو نہیں ہوگی بلکہ کفار کے لیے وہ زہر ہوگا. جہاں کوئی یہودی, عیسائی اور غیر مسلم ایسا چھپا ہوگا وہاں اگر حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پتھر کے اندر, دروازوں کے اندر, 7 تالوں کے اندر بھی کوئی یہودی عیسائی بند ہے, وہاں بھی وہ خوشبو اس کو پہنچ جائے گی, اس کو مار دے گی, وہ مر جائے گا. جب دجال کو معلوم ہوگا, دجال کو یہ خوشبو محسوس ہوگی تو وہ بھاگے گا, وہ پیچھے بھاگے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھا چھڑا کر جب بھاگے گا تو مقام لد ایک جگہ ہے, دمشق کے اندر, فلسطین کے اندر مقام لد ایک جگہ ہے. اس جگہ پر آج بھی اسرائیل والوں نے ایک تختی لگائی ہوئی ہے بڑی, اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری سلامتی کا بادشاہ یہاں پر نازل ہوگا, ہمارا سلامتی کا بادشاہ یہاں پر آئے گا. لیکن سلامتی کا بادشاہ وہ اس کو دجال کو اپنے سلامتی کا بادشاہ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں سلامتی کا بادشاہ کون ہے؟ وہ حضرت امام مہدی ہمارے لیے. تو دجال کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے, اور قتل کرنے کے بعد مقام لد پر ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد صلیب کو توڑ دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. اور عیسیٰ حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ 40 سال میں ظہور ہوگا, اور 9 سال اس کے بعد زندہ رہیں گے, یعنی 49 ایئرس آپ زندہ رہیں گے. 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا, دجال نکلے گا. 8ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور 9ویں سال جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام کا انتقال جب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, اور ان کو مسجد اقصیٰ کے قریب, بیت المقدس میں, فلسطین میں ان کو دفن کیا جائے گا, مسجد اقصیٰ کے قریب ان کو دفن کیا جائے گا. اب ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے امیر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 2 سال ہوں گے نازل ہو کر. آپ 2 سال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. اب یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. سب کو معلوم ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے. یہ یہودیوں نے سازشیں کی ان کو قتل کرنے کی, لیکن اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے دنیا سے گئے تو آپ کی عمر 30 سال تھی. کتنے سال؟ 30 سال. جب آپ آئیں گے تو اسی طرح جس طرح گئے تھے اسی حالت میں واپس آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے 2023 سال ہو گئے, آج
یہ 2023 ہے تو 2000 سال ہو گئے، جب آئیں گے تو وہ کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جوانی رہیں گے یا ان کے بال سفید ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے 1000 سال آخرت کا ایک دن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا کے جب 1000 سال ہوتے ہیں تو آسمانوں پر جب ایک دن ہوتا ہے تو اب کتنے دن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے؟ 2000 سال ہو گئے، تو آسمانوں کے کتنے دن ہیں؟ 2 دن ہیں۔ اگر مان لو آج سے 1000 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کتنے دن میں آئے؟ 3 دن میں آئے۔ 3000 سال کے بعد اگر آئیں گے تو 3 دن میں آئے۔ 3 دن کے بعد کوئی آدمی بدلتا ہے کیا؟ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں، ان کو کبھی ہم بدلے نظر آتے ہیں؟ کبھی پوچھا بھائی پچھلے جب ہم آئے تو بہت موٹے تازہ تگڑے تھے تم، آج اتنے دبلے ہو گئے؟ ایک ہفتے میں یہاں آدمی بدلا ہوا نظر نہیں آتا، سالوں میں بدلا ہوا نظر نہیں آتا، تو 3 دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بدلے ہوئے کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کا 1000 سال آخرت کا ایک دن ہوتا ہے۔ اگر وہ 3000 سال کے 5000 سال کے بعد بھی آئیں گے تو 5 دن کے بعد آئیں۔ تو جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا اسی طرح آئیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے تو آنے کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی جب وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آنے کے بعد ان کی شادی ہوگی، اور شادی کے بعد ان کے 2 بچے بھی ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے بچے کا نام موسیٰ ہوگا۔ تو ان کو آنے کے 2 سال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، ہم اب ایسی قوم کو نکالنے والے ہیں جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے مسلمان وہیں پر ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کوشش یہ کریں گے کہ حضرت امام مہدی تک پہنچے اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، اور کہیں دنیا میں مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ سارے مسلمان جمع ہو کر وہیں چلے جائیں گے۔ یا تو مسلمان جنگوں میں شہید ہو جائیں گے، اس کے پہلے جو جنگ ہوگی میں نے بھی بتایا سفیانی لشکر آئے گا، یا تو وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جو بچے کچھ مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، پوری دنیا پر کہیں مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے آپ کوہ طور پر چلے جائیں، تو آپ جو ہے پوری مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ ابھی یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ ہیں، ذوالقرنین ایک بادشاہ ہیں، نیک بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں گا۔ تو انہوں نے وہ واحد بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ جب انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تو وہ شمال کی طرف پہنچے۔ شمال کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں نے ان سے شکایت کی، انہوں نے جہاں بھی پوری دنیا میں وہ گئے تو انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کو کلمے کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی۔ تو تمام لوگوں نے کلمہ پڑھا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے کلمے کو پھیلایا۔ تو جب شمال کی طرف گئے تو لوگوں نے شکایت کی، جب انہوں نے کلمے کی دعوت دی تو لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے شکایت کی، ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جو آپ کریں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ بادشاہ ہو، لیکن ہماری آپ حفاظت فرمائے۔ کیوں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان پہاڑوں کے بازو میں یاجوج ماجوج ہے، وہ یاجوج ماجوج ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہاں سے آ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، کھانا کھا جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اس کو پکڑ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ یہ ایک کام کر دیں، ہمارا تمام قافلہ ایمان لانے تیار ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، خزانہ دے دیں گے، ہمارے پاس خزانہ بہت ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کے مال کی ضرورت نہیں، میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ کام کرو، میں ان کا انتظام کر دوں گا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم پوری دنیا کے اندر پھر جاؤ، پوری دنیا سے شیشے لے کر آؤ، پوری دنیا سے لوہا لے کر آؤ، پوری دنیا سے تانبے لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ۔ اور وہ لوگ پوری دنیا میں گھوم گئے، اب پوری دنیا سے شیشے لا رہے ہیں، آئینے لا رہے ہیں، لوہا لا رہے ہیں، تانبا لا رہے ہیں، سب چیز لا رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ لوہے کی دیواریں بنائی، لوہے کی پہلے لوہے کو کھڑا کیا، لوہے کی دیواریں جب بنا دی، جب وہ لوگ شیشہ اور تانبا اور لوہا لے کر آ گئے تو اس کو پگھلا گیا، پگھلانے کے بعد اس لوہے کو تانبے کو ان پہاڑوں کے درمیان میں ڈال دیا گیا اور ایک وہاں پر موٹی دیوار بنا دی گئی۔ تو موٹی دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنا دی۔ تو اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو جب یہ لوگ نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی یہ لوگ نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں یافس، یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، جس طرح ایک وحشی درندہ ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، سب کو چیر پھاڑ دیتا ہے، یہ ویسی قوم ہے۔ ان کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، 2 فٹ کے، 3 فٹ کے، 1.5 فٹ کے، بس 1 فٹ کے، اتنے ان کی قوم، اتنے ان کی 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، 2 فٹ ان کی جو ہے لمبائی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آنکھیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، بال موٹے موٹے ہیں۔ جو یاجوج ماجوج ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔
اور ان کی جو عورت ہے نا وہ 1000 بچے پیدا کرتی ہے. جب تک ایک عورت 1000 یاجوج ماجوج کی جو عورتیں ہیں 1000 بچے پیدا نہیں کرتی ہے جب تک اس عورت کو موت نہیں آتی ہے. ان کی عمر بھی بہت بڑی ہوتی ہے. دیکھو یہ جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے سننے میں, یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائیں گے, نکلیں گے بعد ان کا خروج ہوگا, تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. قرآن میں جو بات ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے ہم سب کے لیے. اب اگر کوئی ان باتوں کو سن کر سوچ لیں گے تو جھوٹی بات ہے. بھئی بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. یہاں بیٹا باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بیٹے کو باپ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہاں بھائی کو بہن سمجھ میں نہیں آ رہی, یہاں رشتہ دار سمجھ میں نہیں آ رہے, ماما تالا خالو پھوپھا سمجھ میں نہیں آ رہا, یا پڑوسی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جو آدمی ہمارے ساتھ ساری زندگی رہ رہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یاجوج ماجوج کا قصہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ روزانہ دیوار کو, جو دیوار بنائی ہے نا ذوالقرنین نے تانبے کی, لوہے کی, شیشے کی, ان کا کھانا وہ دیوار ہے, بس وہ دیوار کو کھاتے ہیں. وہ دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں. حدیث میں ہے, ترمذی کی روایت ہے, وہ اس دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جو یاجوج ماجوج ہے نا پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک حصہ, پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک حصہ. اب کتنے جو ہے لوگ ہیں, کتنے انسان ہیں دنیا میں, کوئی گن سکتا ہے کیا؟ کتنے جنات ہیں, کوئی بھی نہیں گن سکتا پوری دنیا میں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات ایک حصہ, ان کے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہیں, ان کے 10 گنا زیادہ. تو کتنے ہوں گے؟ اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے. اب کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے, سائنس والے کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا ہے, پوری دنیا کا سروے کر لیا ہے. بھائی ایسے جو اللہ نے چھپا دیا ہے وہ کبھی ملے گا نہیں. یہ اللہ کا سائنس ہے, یہ انسانوں کا سائنس نہیں ہے, اللہ نے چھپا دیا. جب اللہ چاہیں گے جب نکل جائیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں, اس دیوار کو چاٹتے ہیں, روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں. اب اس دیوار کو چاٹتے ہیں تو چاٹتے چاٹتے دیوار آدھی ہو جاتی ہے. جب دیوار آدھی ہو جاتی ہے تو ان میں سے ان کا جو سردار ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب آدھی ہو گئی, اب کل آئیں گے, کل پوری دیوار کو چاٹ کر ختم کر دیں گے. آج جب وہ کل جاتے ہیں تو دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے. اب وہ کل پھر چاٹتے ہیں. تو اسی طرح جب سے لے کر قیامت تک, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے رہتے. اب دیوار کو آدھی کر دیتے اور ان کا سردار بولتا کل چاٹیں گے, کل پھر بلند ہو جاتی وہ دیوار, پھر چاٹتے پھر بلند ہو جاتی, پھر چاٹتے پھر بلند. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کا سردار ایک جملہ بولے گا. کیا ان کا سردار یہ بولے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے. جب وہ دیوار کو چاٹیں گے نا دیوار آدھی ہو جائے گی تو ان کا سردار کیا بولے گا, اب یہ دیوار آدھی ہو گئی ہے, آدھی بچی ہے, انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے چاٹ کر. جب وہ انشاءاللہ بولیں گے, ان کا سردار جب انشاءاللہ بولے گا, جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں پر ملے گی, بڑی نہیں ہوگی بلکہ دیوار وہیں پر ملے گی. بس اس دیوار کو وہ چند گھنٹوں میں چاٹ کر ختم کر کر دنیا میں آ جائیں گے. جب دنیا میں آئیں گے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے, سمندروں کا پانی پی جائیں گے, کنویں کو پانی پی جائیں گے, انسانوں کو کھا جائیں گے, جانوروں کو کھا جائیں گے, درخت کو اس طرح کھا جائیں گے جس طرح جو چھوٹی چیز کو ہم لوگ کھا جاتے ہیں, سب چیز کو کھا جائیں گے. لوگ پریشان ہو جائیں گے, پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے وہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. تو کوہ طور پر جب چلے گئے تو یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ 40 دن رہیں گے. 40 دن کے اندر پوری دنیا کی ہر چیز کو کھا جائیں گے, گھروں کو کھا جائیں گے, انسانوں کو, جناتوں کو, جانوروں کو, ہر چیز کو کھا جائیں گے, کچھ باقی نہیں بچے گا. اب لوگ پریشان ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہو گئے کوہ طور پر, وہاں کھانا ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے. تو اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے. وہ کیڑا پیدا کریں گے, وہ کیڑا ان کو کھائے گا, سارے کے ساتھ مر جائیں گے. جب وہ مر جائیں گے تو پوری زمین پر ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی جہاں ان کی لاش نہ سڑ رہی ہو, جہاں وہ لوگ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اونٹوں کے برابر پرندے بھیجیں گے, آسمانوں سے اونٹوں کے برابر پرندے بھیجیں گے. وہ پرندے ان کو اٹھا کر لے کے جائیں گے. اس کے بعد آسمانوں سے بارش ہوگی, اتنی بارش ہوگی کہ زمین پر کوئی ذرہ برابر بھی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہو. یہ بارش کیسی ہوگی؟ یہ برحمتوں کی بارش ہوگی, برکتوں کی بارش ہوگی. اس بارش کے بعد اب زمین سے جو ہے غلہ اگے گا, زمین سے پیداوار ہوگی, ایسی پیداوار کہ زمین پر اگر کوئی آدمی خالی ویسے ہی بیج پھینک بھی دیا, آم کا بیج اگر پھینک دیا تو فوراً درخت پیدا ہو جاتا. پوری دنیا کے اندر جو ہے خزانہ ہی خزانہ ہوگا, بارشیں برسیں گی, زمین سے خزانہ نکلے گا. اب یہ قیامت کا جو ہے, اب اس کے بعد یہ قیامت کی جو علامت ہے, اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے. 40 سال تک, ان 40 سالوں میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا کہ جو کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, کہ جب تک اس زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. تو 40 سال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال, ان 40 سالوں میں صرف پوری زمین پر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے. کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی غیر مسلم, کوئی پتھر کو پوجنے والا, آگ کو پوجنے والا, مندر جانے والا, گھنٹہ بجانے والا کوئی نہیں رہے گا. صرف پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام رہے گا.
40 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی جن کا نام مقد ہے ان کو اپنا جانشین بنائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کریں گے؟ روضہ مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. اب اس کے بعد اس کے 1 یا 2 سال کے بعد ایک ہوا چلے گی, اتنی خوشبودار ہوا چلے گی کہ وہ ہوا تمام جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے ان سب مسلمانوں کی مومنوں کو روح کو قبض کر لے گی. سب مسلمان ختم ہو جائیں گے, زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد دوبارہ پھر سے شرک و بدعت شروع ہوگی, شیطان پیدا ہوگا اور شیطان اس زمانے میں بات کرے گا اور ایک جانور نکلے گا, وہ جانور بات کرے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا اور سب مسلمان ختم ہو جائیں گے. شرک و بدعت, ایسی شرک و بدعت ہوگی, ایسا ظلم و زیادتی ہوگی اور اس زمین پر ایسی بدکاری ہوگی کہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے گی, مرد کے ساتھ بدکاری کرے گا. ایسے بدترین لوگ ہوں گے, ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. جس وقت قیامت آئے گی کوئی مسلمان نہیں رہے گا, سارے کے سارے بدترین لوگ باقی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے سور پھونکنے کا, تو سور پھونکا جائے گا, تمام لوگ مر جائیں گے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو قبروں میں ہیں ان کی ہڈیاں سمٹ جائیں گی, وہ انسان بن جائیں گے. اور تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو حکم یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ میدان حشر کے اندر جمع ہو جائے. یہ ہے قیامت کی نشانیاں جو میں نے اب بتائی ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جب تک یہ نشانیاں نہیں ہوں گی جو میں نے اب بتائی ہیں, لیکن آخر میں جو اب آئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, یہاں پہلے آنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے جو آدمی ہمارے سامنے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں, بس ہم اس کو مان لیتے ہیں. کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم اتنے جاہل, اتنی جہالت ہمارے اندر ہے کہ کسی کو بھی امام مہدی ماننے کے لیے تیار ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا, ان کا مسلک یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ ہے, اگر اس زمانے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں, میں امام مہدی ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں دجال ہوں, اگر کسی کے سامنے دعویٰ کرے, کسی کے سامنے کوئی دوسرا دعویٰ کرے اور جس کے سامنے دعویٰ کیا جا رہا ہے, اگر یہ آدمی بولتا ہے کہ تو اگر امام مہدی ہو تو دلیل پیش کر, تم اگر نبی ہو تو دلیل پیش کر, تو اگر کچھ بھی ہے تو دلیل پیش کر, جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تو دلیل پیش کر, یہ بھی کافر ہے. کیونکہ جب معلوم ہے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے اور امام مہدی ہندوستان کے اندر نہیں, امام مہدی کہاں آئیں گے؟ مکے کے اندر. ولادت ان کے مدینے میں ہوگی, مکے کے اندر ان کی پہچان ہوگی. اگر کوئی آدمی ہندوستان کے اندر یہ بولتا ہے کہ میں مہدی ہوں, اگر اس سے کوئی آدمی دلیل مانگتا ہے, کوئی آدمی اس کی پہچان مانگتا ہے, دلیل مانگتا ہے, یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایک تھپڑ دینا ہے کھینچ کر, بھائی تو کائے کو یہاں پر آ کے بول رہا میں مہدی ہوں. اگر تو مہدی ہے تو مسجد میں آ اور منظر عام پر اعلان کر میں مہدی ہوں. یہ سارے عقیدے ہمارے اتنے خراب ہو گئے کہ اسی حیدرآباد کے اندر اس وقت 10,000 لوگ ایسے ہیں جو شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان چکے ہیں, جو مرتد ہو چکے. 10,000 لوگ حیدرآباد کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ اس لیے عقیدے کی خرابی اس لیے آئی کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ کب آتے؟ 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے مسجد میں جمعے کے دن آتے. 10 منٹ میں نہ ہم سمجھا سکتے ہیں, 10 منٹ میں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اب میرے کو بولتے ہوئے 50 منٹ ہو گئے, لیکن ان 50 منٹوں میں میں اپنی بات کو صرف 5% رکھ پایا ہوں. ابھی 95 بات جو میرے پاس موجود ہے, لیکن 50 منٹ میں جب نہیں سمجھا سکا اپنی بات کو, تو آپ 5 منٹ میں اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو آپ جب مسجد میں جائیں گے, جب ان باتوں کو سنیں گے کہ امام مہدی کون ہے, عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, ان کی پہچانات کیا ہے, جب ہمیں پتہ چلے گا, اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. جب تک یہ نشانی نہیں ہوں گی تو قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.